بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ہاروت و ماروت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے عقائد و اعمال میں بہت بگاڑ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ اپنے دور زوال میں انہوں نے بجائے محنت و جد و جہد کے کچھ شیطانی صفت اشخاص کے بقاوی میں آ کر جادو اور منتر کا استعمال شروع کر دیا۔ جادو سیکھنے اور استعمال کرنے کی بیماری ان میں اتنی عام ہو گئی کہ ان کے عوام معجزہ اور جادو میں فرق کو بلا بیٹھے۔ انبیاء کی حیثیت ان کے نزدیک جادوگروں کی سی ہو کر رہ گئی اور دینی علوم کو انہوں نے بالکل فراموش کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بابل کی سرزمین یعنی عراق عرب کا قدیم نام، پرانا نام، بابل کی سرزمین میں 2 فرشتوں کو اتارا تاکہ وہ یہود کو معجزہ جادو میں تمیز سکھائیں اور پھر ان کا امتحان لیں کہ آیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سہارا لیتے ہیں یا جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ اس واقعے کو قصہ ہاروت و ماروت کہتے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہوا ہے۔ ذیل میں اس کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے: دنیا دارالعمل اور امتحان گاہ ہے، یہاں ترقی کا حقدار وہی شخص ہے۔ یہاں ترقی کا حقدار وہی شخص ہوتا ہے جو محنت اور جد و جہد کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جو شخص بے عملی کی راہ پر چل پڑتا ہے، ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے۔ یعنی جو شخص بے عملی کی راہ پر چلتا ہے، ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے۔ قرآن پاک نے عمل کی اہمیت کو یوں بیان کیا ہے: کسی انسان کے لیے اسی قدر ہے جس قدر اس نے کوشش کی۔ یہود کی بے عملی اور جادو کا سہارا یہ تھا کہ فرد ہو یا قوم، یہ اصول سب کے لیے ہے، عمل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن افراد اور اقوام کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کم ہمتی کی بنا پر عمل سے جی چراتے ہیں اور آسان راہیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کا کردار یہود نے بھی پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عروج عطا فرمایا، لیکن جب انہیں زوال نے آ لیا تو انہوں نے بجائے محنت اور قربانی کے جادو اور منتر کا سہارا لیا اور اسے جائز بھی قرار دے دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں ان کے جادو میں مبتلا ہونے کا ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 102 میں: اور وہ پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے بنی اسرائیل میں جادو پر پابندی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے کچھ بد فطرت افراد نے اسے پھر سے رواج دے دیا اور انہوں نے اس کے جائز ہونے کی یہ دلیل پیش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی معاذ اللہ جادو کا علم رکھتے ہیں اور ان کی وسیع سلطنت بھی اسی کی مرہون منت ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مذکور بالآیت ہی میں حضرت سلیمان پر ان کے اس الزام کی نفی کی ہے۔ فرمایا: سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ گویا جادو کرنا ایک کافرانہ فعل ہے، جبکہ ایک نبی تو آتا ہی کفر کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی اس میں ملوث ہو جائے۔ ہاروت و ماروت کا سرزمین بابل میں اترنا۔ ہاروت و ماروت کا سرزمین بابل میں اترنا۔ یہود کے جس دور کا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت ساری دنیا خصوصاً بابل کی مملکت میں جادو کا بہت رواج ہو گیا تھا۔ جادو کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے جس سے سادہ لوگ عوام حیران رہ جاتے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہود عوام جادو اور معجزہ میں تمیز کھو بیٹھے تھے اور جادوگروں کو مقدس ماننے لگے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں 2 فرشتے نازل کیے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتلائیں
اور وہ بآسانی جادو اور معجزہ کے فرق کو سمجھ سکے۔ چنانچہ جب وہ ہاروت و ماروت سے جادو سیکھنے جاتے تو وہ فرشتے انہیں صاف صاف کہہ دیتے کہ ہمیں تو صرف تمہارے طرف آزمائش کی خاطر بھیجا گیا ہے۔ اگر تم نے جادو پر عمل کرنا شروع کر دیا تو خوب سن لو کہ ایمان چلا جائے گا، تم کافر ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں کے بعد کچھ آیتیں آتی ہیں۔ آیت نمبر 2 کے بعد آتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت مذکورہ میں ہے، اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ کہہ نہ لیتے کہ ہم تو میری آزمائش ہیں، ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ فرشتوں کا یہود کو جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ فرشتوں کا یہود کو جادو سے آگاہ کرنے کا ایک مقصد ان کی آزمائش تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سہارا لیتے ہیں یا جادو کا۔ اب یہ یہود کی اپنی خباثت تھی کہ انہوں نے فرشتوں کے اس عمل کو جادو کے جائز ہونے کی دلیل بھی پیش کرتی۔ اسرائیلی روایت میں یہ آتا ہے یہود نے ہاروت و ماروت کے نازل ہونے کا سبب کچھ اور ہی بیان کیا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کے مطابق جب حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھ گئی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ ہیں تمہارے خلفائے جنہیں تو نے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں بھی انسانی خواہشات دے کر زمین پر بھیجا جائے تو تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے 2 فرشتوں کا انتخاب کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو منتخب کیا۔ جب یہ دنیا میں آئے تو وہ زہرا نامی ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور سزا بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا، نعوذ باللہ۔ یہ بات ہو رہی ہے یہود نے جو بات کی ہے۔ اسرائیلی روایت میں یہ آتا ہے یہاں تک کہ اب وہ قیامت تک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس واقعہ سے یہود کی قصے گڑنے کی ذہنیت خوب اشکار ہو رہی ہے، ورنہ فرشتوں کی کیا مجال کہ وہ بارگاہ الہی میں اعتراض کریں۔ جادو کا گھناؤنا استعمال بھی انہوں نے جاری رکھا۔ جادو کے ذریعے دوسرے کام نکالنے کے علاوہ یہود اس سے میاں بیوی میں تفریق ڈالنے کا گھناؤنا فعل بھی سر انجام دیتے تھے، جس کی نشاندہی قرآن نے یوں کی ہے وہ سیکھتے رہتے ان دونوں سے وہ منتر جس سے وہ جدائی ڈالتے تھے خامند اور اس کی بیوی میں۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے دنیا دارالعمل ہے، کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل کرنے میں مشیدہ ہے۔ حقیقی نفع دینے والی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی چیز نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتی ہے۔